الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، آج جو ہے وہ 13 شعبان ہے اور شعبان المعظم کا 13واں چاند نظر آ چکا ہے۔ مغرب کے بعد سے 13ویں تاریخ شروع ہو گئی۔ 14ویں تاریخ شروع ہو گئی اور آئندہ کل جو ہے وہ 14ویں تاریخ کا دن ہوگا۔ یہ شعبان کا مہینہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، یہ 9واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد شوال ہے، پھر ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ یہ مہینہ اس لیے بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر کثرت سے آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر، بلکہ اس مہینے سے پہلے جب رجب کا چاند نظر آتا تھا، شعب الایمان کے اندر حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک علیہ السلام کی یہ دعا نقل کی ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا اسی وقت سے آپ علیہ السلام بدست دعا ہوتے اور رب کریم کی بارگاہ میں بار بار یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، شعبان میں اور رجب میں، شعبان میں برکت عطا فرما دیجئے، رمضان تک پہنچا دیجئے۔ اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جاتا، کائنات کے امام کملی والے سرور دو جہاں سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ، ہم سب کے افسر، ہم سب کے امام کیا فرماتے؟ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ۔ شعبان میرا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ شعبان کے پورے مہینے میں جب شعبان شروع ہوتا، آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ اس لیے بھی یہ اہمیت کا حامل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں کے مقابلے میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے
اور رمضان سے مناسبت لگی ہوئی ہے۔ صحابہ کو حضور سے مناسبت تھی اور صحابیت کا مقام پا لیا۔ کہا کہ رمضان سے جس مہینے کو مناسبت ہو جائے تو پھر اس مہینے کا کیا کہنا۔ جس اچھی چیز کے ساتھ جو ہے وہ بری چیز کو لگائی جاتی ہے، ممکن ہوتا ہے کہ وہ بری چیز بھی اچھی بن جاتی ہے۔ اب یہ رمضان جیسا مہینہ، اس مہینے کے ساتھ شعبان کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ بڑا محترم ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک رات بڑی جو ہے وہ عظمتوں والی ہے۔ ایک جو ہے وہ شعبہ تو یہ ہے کہ لوگ یوں سمجھتے کہ یہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے، شب کے معنی رات کے ہے اور براءت کے معنی جہنم سے خلاصی کے ہے۔ ایک بات تو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ یوں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی رات ہے، بالکل، لیکن بعض لوگ اس کو دوسری رات کے مقابلے میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ رب کریم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، حامیم والکتاب المبین اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ ارے یہ واضح کھلی ہوئی کتاب ہے، اور اس کتاب کو ہم نے کب نازل فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے مبارک رات کے اندر اس کو جو ہے وہ نازل فرمایا۔ کیسی کتاب ہے؟ اِنَّا مُنذِرِينَ، بہت ڈرانے والی کتاب ہے۔ پہلوں کے حالات اس میں نقل کر دیے تاکہ ان حالات کو پڑھا جائے، ان حالات کو سنا جائے، کیسے کیسے لوگ گزرے، کیسی کیسی قومیں گزری۔ ارے اسی سرزمین پر اور اسی زمین کے اوپر، جس زمین پر ہم اترا کر چلتے ہیں، جس زمین پر ہم ٹھونگ لگا کر چلتے ہیں، ہم بڑے تکبر کے ساتھ چلتے ہیں۔ انسانوں، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کا کلام پڑھو۔ اللہ کا قرآن خبر دیتا ہے، آج کا اخبار تو غلط خبر دیتا ہے، کل کو اپنی غلطی کو سدھارا کرتا ہے، کبھی تو اس کی بھی نوبت نہیں آتی۔ ارے آج کے اخبار پڑھنے والوں، روپیہ اور پیسہ دے کر اخبار خریدنے والوں، میں انکار نہیں کرتا، میرے والد میرے شیخ کا جملہ نقل کرتا ہوں، اخبار وہ پڑھے جو تہجد پڑھے۔ آج کا اخبار دیکھنے والے کل کو ردی ہو جاتا ہے، آج خبر ہوتی ہے پھر کل دوسری خبر آ جاتی ہے۔ اخبار تو شوق سے پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام نہیں پڑھتے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کا کلام کہتا ہے، ارے سچوں کا سچا کہتا ہے، اس لیے جب شروع ہوتا ہے پہلے ہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہم وہ کتاب تمہیں دیتے ہیں، وہ کتاب تم پر نازل کی ہے محمد الرسول اللہ، کہ انسانوں کو سنا دو، ذالک الکتاب، یہ وہی کتاب ہے، لا ریب فیہ۔ دنیا کا سائنس اٹھاتے، ایک زمانے میں کہتا تھا انڈے کی زردی کھاؤ، سفیدی کو استعمال نہ کرو، پھر کہنے لگا سفیدی استعمال کرو، زردی کو پھینک دو۔
آج یہ کہتا ہے، کل وہ کہتا ہے، سب دنیا کے جتنی معلومات ہیں یہ سب بدل سکتی ہے اور سب میں شک اور شکوک پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کا کلام جس دن سے اترا ہے آج تک اس کا حرف بحرف موجود ہے اور اتنا ہی سچا ہے جتنا کل تھا، اور قیامت تک وہ اتنا ہی سچا رہے گا۔ اسی لیے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک کرنے کی گنجائش نہیں، ہم نے پہلے ہی تمہیں اٹینشن پلیز کی نوٹس دے دی۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں، پڑھتا جا، مانتا جا، سمینا واطانا، سنتا جا، اطاعت کرتا چلا جا، کامیابی کی منزل کو پہنچ جائے گا۔ اس کلام کو نہیں اٹھاتے، اس قرآن کو ہم نہیں پڑھتے۔ رب کریم نے حالات بیان کیے، کبھی قوم شعیب کو اٹھائیے، کبھی قوم لوط کو اٹھائیے، کبھی جو ہے قوم سمود کو اٹھائیے، کبھی قوم عاد کو اٹھائیے، بنی اسرائیل کو اٹھائیے۔ آپ قرآن کریم دیکھتے جائیے، پڑھتے جائیے۔ اسی لیے رب کریم نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اس رات میں ہم نے، اس کی مبارک رات کے اندر اللہ کا کلام نازل فرمایا ہے، اللہ کی کتاب نازل فرمائی ہے۔ وہ کیسی کتاب ہے؟ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بہت ڈرانے والی کتاب ہے۔ جہنم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اگر سمجھ رکھتے اور ذرا سا سمجھ رکھتے ہو، ذرا سی سوجھ بوجھ رکھتے ہو، امام جب جو ہے وہ جہنم کی آیت پڑھتا ہے آدمی بے ساختہ رو دیتا ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مجھے تو یہ بتلانا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اس لیلۃ مبارکۃ سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شب قدر مراد ہے۔ اس لیے کل میں نے جمعہ میں کہا تھا کہ قرآن سے اس رات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ گھبرائے نہیں، ہم آگے چلیں گے۔ اس لیے کہ قرآن کی ایک عادت ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں قرآن کی تفسیر ہے، اور رب کریم نے اس کی تفسیر فرما دی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، اور یہاں صراحتاً کہہ دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، قرآن کو ہم نے مبارک رات میں نازل فرمایا۔ یہاں صاف صاف کہہ دیا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، تو لیلۃ القدر یہ لیلۃ المبارک ہے۔ اس رات کو آنے والی کل کی رات کو ہم لیلۃ المبارک نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگوں نے جو ہے اس رات کو جو ہے وہ شب قدر کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دینے کے لیے اس رات کو بہت اوپر قرار دیا اور اس آیت سے لوگوں کو مغالطے میں ڈالا۔ اس لیے ایک بات صاف ہے کہ لیلۃ المبارک یہ کل کی رات نہیں ہے، البتہ شب بارات ہے، اور شب برات ہے، نجات کی رات ہے، اس لیے کہ احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ اٹھائیے، یہ تو ایک لیلۃ القدر تھی،
ہے اور وہ رمضان میں آتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، پھر اس کو جو ہے وہ تاک راتوں میں تلاش کرو، یہ ساری لیلۃ القدر کی تفسیر ہے۔ اب اس رات کے بارے میں کیا کہا؟ اس رات کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، علامہ بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک روایت یہ نقل کی ہے حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امت کی مفتیاں ہیں اور لوگوں طیبہ کائنات ہیں، اور طیبہ کائنات ارشاد فرماتی ہیں، امت کی مفتیاں ارشاد فرماتی ہیں 15ویں شعبان کی رات تھی اور نصف مہینے کی رات تھی، شعبان کی نصف رات تھی، 15ویں رات تھی، کائنات کے امام میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میری باری کا دن تھا، رات میں تشریف فرماتے، اور لوگوں کون تشریف فرماتے؟ کائنات کے امام تشریف فرماتے۔ اچانک آپ تشریف لے گئے، اٹھ کر چلے گئے، میں جب اٹھی ہوں دیکھتی کیا ہوں، آدھی رات گزر چکی ہے، کائنات کے امام میرے قریب ندارد، آپ کو نہیں پایا۔ بیوی تھی، طبیعت کا بھی ایک جو ہے وہ تقاضا تھا، جلدی سے کھڑی ہوئی، شوہر کہاں چلے گئے؟ ڈر بھی تھا، کائنات کے امام میرے پڑوس سے کہاں چلے گئے؟ دیکھتی دیکھتی پہنچی، تلاش کرتی، کہاں ہے کائنات کے امام؟ تو جنت البقیع میں ہے۔ امی جان عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو کائنات کے امام نے فرمایا، عائشہ تو یہ سمجھتی ہے کہ میں تیرے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ اگر محمد ناانصافی کر دے، اللہ اور اللہ کا رسول ناانصافی کر دے، تو پھر اس روئے زمین پر کس سے ہم انصاف کی امید رکھ سکتے ہیں؟ فرمایا عائشہ یہ نہ سوچنا میں تیری باری میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا، کسی اور کے گھر چلا گیا، کسی اور امی جان کے یہاں چلے گئے، نہیں، کہا کہ آج کی رات ہے۔ اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی، او حمیرہ آج ہی کی رات ہے، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، آج کی رات میں اللہ رب العزت جلوہ گر ہوتے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جلوے کی رات ہے، سننے والے نے سنا تو کہا حلوے کی رات ہے، اور لکھنے والے نے لکھا تو پڑھنے والے نے پڑھا تو سمجھا کہ نقطہ غائب کر دیا، کہا کہ حلوے کی رات ہے۔ حلوہ سب کو چاہیے، کسی طرح کہا کہ امت کا کچھ آوے ہمارے پاس، اس لیے اس رات کی خرافات سے ہمیں بچنا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے، ایک روایت، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یا حمیرہ، او حمیرہ آج جلوے کی رات ہے، اللہ رب کریم جو کائنات کے مالک ہے، آسمانی دنیا پر آتے اعلان فرماتے، حل من مستغفر حل من مسترزق، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا؟ ارے دنیا سے دھتکارا ہوا، رشتہ داروں سے دھتکارا ہوا، دنیا سے ملال میں آیا ہوا، اور دنیا والوں رب کریم اعلان فرماتے ہے کوئی تم میں جو مغفرت طلب کرنا چاہتا ہو، آج بخشش کی بھیک مانگنا چاہتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ میرے قریب آ جائے، اٹھا لوں گا، اپنے قریب کر لوں گا، اور دریائے رحمت میں غوطہ لگواؤں گا، صاف کر کے باہر نکال دوں گا۔
ایسا معاف کروں گا، ایسا معاف کروں گا، جن فرشتوں نے تیرے گناہ لکھے انہیں بھی بھلا دوں گا، اس زمین کو بھلا دوں گا، اس آسمان کو بھلا دوں گا، اس جگہ کو بھلا دوں گا، سب تیرے گناہ بھول جائیں گے، اور تو پھر رنگ روغن کر کر پھر دنیا میں چلنا پھرنا شروع کرے گا، اور پھر نیکی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اتنا رعب ڈالوں گا، اتنا رعب ڈالوں گا، ہزاروں کافرین کے درمیان سے گزر جائے، کسی کی ہمت نہ ہوگی تجھ پر ہاتھ تو کیا اٹھائے، آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں۔ 10 مل کر ایک پر ہاتھ اٹھاتے، رعب ختم ہو گیا۔ جب تک رعب موجود تھا تو اس وقت تک قیصر و کسریٰ اپنے درباریوں سے کہتے تھے کیا بات ہے، رستم کہتا ہے میں نے انہیں اپنی نظروں سے دیکھا، وہ بالکل لاغر تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہتھیار کے اعتبار سے خالی تھے، اور ہماری اتنی بڑی فوج پر یہ غالب آ گئے۔ اور ساری وجوہات بیان کی، ایک وجہ یہ بیان کی ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی سے پہلے مرنا پسند کرتا تھا۔ اس وقت مار کھانے کی ایک وجہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک اپنے سے پہلے دوسرے بھائی کو قتل کروانا چاہتا، اور وہ ہر ایک اپنے بھائی سے پہلے اپنے آپ کو قتل کروانا چاہتے۔ خیر یہ دوسرا موضوع ہے۔ رب کریم جلوہ گر ہوتے معافی کا اعلان فرماتے، اتنی معافیاں کرتے، اتنی معافیاں کرتے، ارے انسان دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے، لاکھ دیتا ہے، کروڑ دیتا ہے، کروڑ دیتا ہے، رب کریم دیتے کتنا دیتے۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا او حمیرا، رب کریم کا جلوہ ایسا ہوتا ہے، ایسے جلوے میں آتے، اور لوگوں حلوہ نہ سمجھنا، ایسے جلوے میں آتے کہ معاف کرنا شروع کرتے، معافی کا قلم پھیرنا شروع کرتے، اتنی قلم پھیرتے، اتنا معاف کرنا شروع کرتے کہ قبیلہ قلم ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کے پاس بڑے جانور ہوا کرتے تھے، بڑی بکریاں ہوا کرتی تھی، اس قبیلے کے انسان نہیں، اس کی بکریاں نہیں، اور عائشہ نانا ان کی بکریوں کے برابر نہیں، تو دیکھتی ہے ان کی بکریاں بھی کئی میل میں بیٹھتی ہے، 10 میل میں ان کی بکریاں بیٹھتی ہے، لیکن کہو عائشہ ان کی بکریاں نہیں، ان کی بکریوں کے اوپر جو بال موجود ہے، کتنے بال ہوں گے؟ آدمی اپنے بال نہیں گن سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی ایسے کو ویسا فرعون کو موسیٰ۔ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا تو لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی ذرا سا کمزور ہو تو اس کی مزہ لیتے، تو ایک بیچارہ کمزور قسم کا ہے ہمارے یہاں، 2-4 اس کی مزہ لے رہے تھے، اس میں سے ایک نے کہا کہ میرے بال کتنے ہیں، چل تو گن تو۔ میں نے سن لیا تو میں رک گیا، مجھے ترس آیا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے سینے میں۔ یہاں بھی ایک ساتھی آتا ہے، اس کو ہم نے کہا اپنے دوستوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو۔ ہاں اس لیے کہ بعض مرتبہ دوست بھی اس لیے دوست کو رکھتے ہیں کہ اس کی مزہ لیتے ہیں، یہ سب بند کرو، یہ انسانی کام نہیں ہے۔ تو میں رک گیا، میں نے کہا کہ چلو بتا دے وے تو کیا دے وے، تو کہ تم بولے وہ، تو میں نے کہا کہ اچھا میں بتا سکتا ہوں۔
کوئی نہیں بتا سکتا یوں. میں نے کہا میرے پاس منتر ہے. اچھا جملہ اچھا ہے, کوئی ذرا سا بھی کچھ کہے تو اپنے جیسے کہ تو یوں کہنے کا ابھی پھونک مارتا ہوں. تو سب ڈر جاتے. باپو ہے, کون ہے؟ کہ ہمارے باپو صاحب ہیں. کیا کرتے تھے؟ کہ چھو کرتے. ان کا چھو ان پہ نہیں چلتا. خیر یہ دوسرا موضوع ہے. تو میں نے کہا یوں ایسے ہی. پھر میں نے کہا کہ تمہارے سر میں 1,33,200 نے ایسی ہے. تو کہ ایسا کیسے مان لوں؟ میں نے کہا گن لو. تم گن لو, اس سے ایک بھی کم نکلے تو تم بولے وہ میں دوں, نیک بھی زیادہ نکلے تو بھی جو بولے وہ دوں. پھنسا دیا. پھر میں نے کہا اب میں بولتا ہوں اتنا کہ لوگوں کی مزہ لینا بند کرو, اتنا کرو اللہ کے واسطے. لیکن کون گن سکتا ہے بکریوں کے بال؟ اللہ رب کریم جب جلوہ گر ہوتے فرماتے امی جان عائشہ صدیقہ سے کہ اتنا جلوہ فرماتے ہیں, اتنی معافی فرماتے, قبیلہ کلب پھر اس کی بکریاں ایک گھر کی نہیں تمام قبیلے کی بکریاں. اور لوگوں اس زمانے میں دنانیر اور دراہیم نہیں رکھتے تھے, بکریاں جانور ہی ہوا کرتے تھے. پھر ایک بکری پر کتنے بھالو. ان لوگوں سوچو تو صحیح رب کریم کتنا جلوہ گر ہوتے کہ اس کی قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر بلکہ اس سے زیادہ انسانوں کو معاف کر دیتے. ایک اور روایت ملتی ہے اسی رات کے بارے میں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاد رکھنا ایک تو امی جان عائشہ صدیقہ کی روایت ہے, دوسری روایت حضرت علی سے مروی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, علی المرتضی ارشاد فرماتے, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے اور 15ویں شب آ جائے, او علی قوموا لیلا وصوموا نہارا, تو کیا کرنا؟ رات میں قیام کرنا, رات کا قیام. لیکن بہت ساری اس میں جو ہے وہ خرافات. ایک بات یاد رکھو, فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. رمضان ہو تو وتر کی نماز کو جماعت سے ادا کیا جا سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ تہجد اور کوئی نفل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کرنا درست نہیں ہے. پھر رات میں ایک وقت طے کرنا اور اس میں پھر جمع کرنا اور پھر دعا کرانا, یہ سب غلط ہے. سیدھی اور صاف بات کہتا ہوں, صاف بات. آپ پوچھ لو, ماننا سیکھو گے تو کرو گے. ہر آدمی اپنی عبادت کرے. ایک مرتبہ حضور جو ہے قبرستان گئے ہیں, لیکن اب اس کو جو ہے, ہاں کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے اور جو ہے وہ حضور کی سنت سمجھ کر, تو اس کو نہ جانے والے جو ہے وہ عیب کی نگاہ سے نہ دیکھے. بھائی گیا کوئی بات نہیں, لیکن جائے تو وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھے, کچھ بخشے. ہم اہل سنی والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مردے ان کو جو بھی پڑھ کر پہنچایا جاتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. یہ تو باطل فرقے ہیں جو کہتے ہیں مر گئے مردود, نہ فاتحہ نہ درود. نہ, جو بھی پہنچاؤ سب پہنچتا ہے. ایک بزرگ رات میں جا رہے تھے, تہجد کا وقت تھا, ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں, قبرستان کے قریب سے گزرے تو سوچا کہ لاؤ خبر والوں کو کچھ پڑھ کر بخش دے. ایک قبرستان سر عام ہے, اس کی دیوار پر ایک شعر لکھا ہے, افسوس بعد مدت کوئی نہیں کسی کا.
ہاں، جس دنیا کے خاطر، جس بیوی بچوں کے خاطر ہم حرام حلال سب کرتے ہیں، افسوس بعد مدت کوئی نہیں کسی کا، دن رات زیر مرقد عالم ہے بے کسی کا۔ قبر کے نیچے عالم ہے بے کسی کا۔ پھر عجیب بات لکھی، اے راہ چلنے والوں کچھ پڑھ کے بخش جاؤ، اے راہ چلنے والوں کچھ پڑھ کے بخش جاؤ، گر ہو خیال تم کو مردوں کی بے بسی کا۔ مردہ بے بس ہوتا ہے جیسے وہ ڈوبنے والا بے بس ہوتا ہے، کبھی تنکے کو پکڑتا ہے، کبھی لکڑی کو پکڑتا ہے، کبھی سانپ کو پکڑ لیتا ہے کہ شاید ڈوبتے ہوئے بچ جاؤں، ایسے قبر میں حال ہوتا ہے۔ وہ بزرگ نے سوچا چلو کچھ پڑھ کر بخشے، بیٹھے اور پڑھ کر بخشنا شروع کیا، اور سر جھکایا تو آنکھ لگ گئی۔ دیکھتے کیا ہے خواب میں؟ قبر شک ہوئی پھٹی، ہر ایک جو ہے وہ مردہ نکل، اور ہر ایک اپنے سامنے سے کچھ چن رہا تھا۔ ایک نوجوان کو دیکھا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بزرگ نے خواب میں ہی اس سے پوچھا کہ بھائی یہ سب چنتے ہیں تو چنتا نہیں؟ کہا کہ ہاں، اس لیے کہ ان کے سب کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے لیے منی آرڈر بھیجتے ہیں۔ ارے جیسے ہمارا کوئی باہر ہو، امریکہ میں، افریقہ میں، لندن میں، کینیڈا میں، تو ہم سب کو یہ خیال رہتا ہے کچھ ڈرافٹ آوے، کچھ جو ہے وہ منی آوے، کچھ گھڑی آوے، کچھ موبائل آوے، کچھ وہ فون آوے، کچھ یہ فون آوے، سب کو امید رہتی ہے۔ ایسے قبر میں جانے والا امیدیں لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کچھ پڑھ کر پہنچائے گا میرا، اور بہت آسان ہے، کہیں بھی ہو، زمین کے کسی حصے پر ہو، صبح و شام 1 مرتبہ 3 مرتبہ درود پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو اور 4 کل پڑھو، یا پھر قل ہو اللہ 3 دفعہ پڑھو، اور پھر جو ہے فاتحہ پڑھو اور درود پڑھو، اور اپنے ماں باپ کو، والدین کو ایصال ثواب کر دو۔ جہاں ہو وہیں سے پہنچ جاتا ہے۔ حلوہ لانے کی، برفی لانے کی، جلیبی لانے کی، دیگ پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہیں سے پہنچا دو۔ وہ اللہ والوں نے دیکھا، پوچھا، اس نے کہا سب کے یہاں سے منی آرڈر آتا ہے، میرا تو ایک ماں تھی، اب وہ میرا باپ انتقال کر گیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا تھا، وہ تب سے ہی اس کے اندر اپنے نئے شوہر میں مگن تھی، اور میں جوانی میں انتقال کر گیا، چلا آیا، اب پتہ نہیں وہ مجھے کچھ بھیجتی نہیں۔ خواب میں ہی اس سے عطا پتہ پوچھ لیا۔ دوسرے دن فجر پڑی اور اس بڑی بی کے یہاں گئے۔ کہا تیرا ایک بیٹا تھا؟ کہا ہاں۔ ایسا ایسا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور وہ اس حالت میں ہے۔ وہ بڑی بھی کہنے لگی ہاں، میں نے آج تک اس کو یاد نہیں کیا، میں بھول گئی تھی، اللہ مجھے معاف کرے، یہ دنانیر کی تھیلی ہے، یہ اٹھا کر دے دی اللہ والے کو، کہا اس کی طرف سے آپ اس کو صدقہ کر دینا، اور اب سے میں روزانہ اس کے لیے پڑھ کر پہنچایا کروں گی۔ ایک مدت گزر گئی، پھر وہ بزرگ وہاں سے گزر رہے تھے، اسی قبرستان کے پاس سے، تہجد کا وقت تھا، ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں، انہوں نے سوچا لاؤ پڑھ کر بخشے، گئے اور پڑھنا شروع کیا، بخشا، اور پھر بیٹھے بیٹھے وہیں آنکھ لگ گئی۔ دیکھتے کیا ہے، قبریں شک ہوئی، قبریں پھٹی، اور تمام کے تمام نکلے، اور وہ نوجوان بھی نکلا، اور وہ نوجوان بھی خوشی خوشی چن رہا تھا، سب مردے چن رہے تھے۔ اس نے خواب میں ہی کہا چچا جان آپ کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے، اب میری ماں برابر میرے لیے بھیجتی رہتی ہے، تو جو بھی پہنچایا جاتا ہے وہ برابر پہنچتا ہے، لیکن قبر پر جانا اور اس دن لائٹنگ کرنا اور اس دن اس پر چراغاں کرنا اور اس دن اس پر پھول چڑھانا، یہ کسی جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے طریق میں نہیں ملتا، وہ تو سنی جماعت ہے۔ ارے جانتے سنی جماعت؟ ارے بولو نے ذرا، ایک ہے سنی جماعت، ایک ہے سونی جماعت۔ سونی جماعت ہوتی ہے، سونے ڈھور چھوڑے جاتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں آپ آؤ تو جب وہ کھیت اگل جاتا ہے
تو اگلواڑی کے بعد جو ہے وہ بھینس اور جانور چرتے اس کھیت میں، تو کھیت والا وہاں ہو، اس سے پوچھو بھائی یہ بھینس ویس کو نکالتے نہیں، نقصان نہیں کرے گی؟ کہا نا یہ تو سونے ڈھور ہے، ہاں کہ ہم نے اپنا لے لیا، اب سونے ڈھور چھوڑ دیے۔ یہ سونی جماعت ہے، نہ شریعت کا خیال کرے، نہ طریقت کا خیال کرے، نہ حقیقت کا خیال کرے، نہ معرفت کا خیال کرے، نہ اہل سنت والجماعت کے طریقوں کا خیال کرے۔ ایک ہے اہل سنی جماعت، یہ ہے حق جماعت۔ اس لیے زندگی میں ایک دفعہ کائنات کے امام اس طرح قبرستان گئے، اس رات کے اندر تو کوئی جاتا ہے تو ہم اس پر اعتراض نہ کریں۔ بھائی کبھی چلا گیا اچھی بات ہے، سال کے دوسرے دنوں میں بھی جائے، لیکن یہ دوسری باتیں اس میں پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضرت علی فرماتے قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، حضور نے فرمایا رات کا قیام کرو، لیکن قیام میں نے بتلایا ہر ایک آدمی اپنی نماز پڑھے، اپنی تلاوت کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے اپنے طور سے معافی مانگے، ہر آدمی اپنے طور سے معافی مانگے۔ یہ سب جو ہے وہ غلط باتیں دین میں پیدا نہ کرے کہ رات میں جمع کرنا، پھر 1 بجے ہوگا، پھر تو کہ پھر دوسری بار 2 بجے، پھر 3 بجے، یہ سب جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ طریق کے خلاف ہے۔ اس لیے اپنے طور سے بلکہ ہو سکے تو اپنے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنائیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دنیا کے انسانوں، رب کریم نے تمہیں گھر دیا ہے، گھر بناتے ہیں، گھر دیکھتے ہیں تو مکان ایسا دیکھتے ہیں، کچن کی ایک الگ جگہ ہو، ارے کوئی مہمان آ جائے اس کے لیے بھی ایک کمرہ بنائیے گا، ارے بچی آ جائے داماد کے ساتھ اس کے لیے بھی ایک کمرہ بنائیے گا۔ افسوس صد افسوس، رب کریم نے مال دیا، جب سب کا پرائیویٹائزیشن کرتا ہے تو یہ کیوں نہیں کہتا ایک کمرہ چھوٹا بنانا جس کا کام صرف عبادت گاہ کا ہو، گھر میں عبادت کرے اس رات کے اندر تاکہ اولاد کو بھی ترغیب ہو۔ گھر میں عبادت کرنا افضل ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، میں بیان نہیں کروں گا۔ گھر سے تو عبادت کے نام سے، لیکن یہاں چوک سے باغل، باغل سے چوک، رات ختم۔ اس لیے اس رات کی فضیلت ہے کیسی؟ 2 روایتیں پیش کی، ایک روایت حضرت ابو بکر سے بھی ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی اس کی فضیلت کے بارے میں روایت مروی ہے، 10-12 روایتیں۔ اب یہ ساری روایتوں کے اندر جو ہے وہ ضعف ہے اور اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن جب بہت ساری روایتیں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے تو پھر حسن لغیرہ کا درجہ مل جاتا ہے۔ فضیلت کے باب میں شرائط کے ساتھ اس پر عمل کرنا درست ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے شرائط بھی رکھے۔ قبرستان جانا ہے جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں خرافات نہ کرے کہ چراغا کرنا اور لائٹنگ کرنا اور یہ کرنا وہ کرنا نہیں۔ ایک دفعہ حضور گئے ہیں، جو جاتا ہے اس کی طرف سے بھی ہم ناراض نہ ہو، جو نہیں جاتا اس کی طرف سے بھی ناراض نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک بات سے ڈرے، یہ ساری روایت سے اس رات کی جو ہے وہ بڑھوتری معلوم ہوتی ہے، شب برات کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، لیکن اسی روایت کے اندر حضرت امی جان عائشہ صدیقہ کی کہ کیا فرمایا، اللہ رب العزت قبیلہ کلب کی بکریوں کے بال کے برابر معافی کرتے ہیں، اس سے زیادہ معافی کرتے ہیں، لیکن کئی لوگوں کی معافی نہیں کرتے۔ ایک مشرک
مشرک کی، مسبل کی، شاہین کی، اقوال والدیہ، اور پھر جو ہے وہ شرابی کی، وہ شرابی جو ہمیشہ شراب میں مشغول رہتا ہو، اور ایک وہ آدمی جو قطع تعلقی کرنے والا ہو۔ لا يدخل الجنت قطات، یاد رکھو مسلمانوں، رب کریم نے حضور پاک علیہ السلام کی زبان سے ایک بات کہلوا دی۔ آپ نے کہی، ارے کس نے کہی؟ کائنات کے امام نے کہی۔ اس سے بڑھ کر مومنین کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ کائنات کے امام ارشاد فرماتے لا يدخل الجنت قطات، جنت میں قطع تعلقی کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔ بہت بڑا مہینہ آ رہا ہے، بڑا دن آ رہا ہے، ہم کیا کریں؟ آپس میں صلح کر لے، بھائی بھائی اور رشتہ دار، کچھ ناچاکیاں ہو جاتی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سن لو، ہم دونوں طرف کی برابر کہتے ہیں، ایک طرف نہیں کہتے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا بھائی جو ہے ہم سے بولنا نہیں چاہتا، آپ بری و ذمہ ہیں، آپ کیا کریں؟ بھائی ہم کو معاف کر دو، اگر کوئی حق لینا چاہتے ہو اور کچھ بدلہ لینا چاہتے ہو لے لو، ہم بدلہ دینے کو تیار ہیں۔ پھر بھی وہ منہ چڑھائے تو پھر اس کی مرضی، اب اس کے اعمال، یہاں تک کہ جب قطع تعلقی ہوتی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمؤمن، مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے اور یہ درست نہیں ہے ان یجرہ ثلاث یوم، کہ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ اگر کسی سے بول چال بند رکھی اور اسی حال میں موت آ گئی تو سیدھا جہنم میں جائے۔ ایسے قطع تعلقی کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، مشرک کی اللہ مغفرت نہیں کرتے، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتے، مسبل کی، مسبل کہتے ہیں ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ کسی روایت میں 6، کسی میں 7، اس میں ایک مسبل اپنی پینٹ کو، اپنی لونگی کو، اپنی ازار کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا۔ مسلمانوں اتنا ہی ٹخنے کے نیچے رکھنے کا شوق ہے تو پھر عورت بن جاؤ۔ عورت کو ٹخنا ڈھانکنا ضروری اور مرد کو ٹخنا کھلا رکھنا ضروری۔ مسبل کی اللہ مغفرت نہیں، شاہین کی اللہ مغفرت نہیں۔ شاہین کہتے ہیں جو دل میں کسی کے بارے میں کینہ رکھے، بغض رکھے۔ آج ہم سب ایک دوسرے سے بغض رکھ کر چلتے ہیں، دیکھو کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے۔ اس لیے اللہ والوں کے یہاں ان بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، لیکن رہنا پڑتا ہے۔ جب رہتا ہے آدمی تو ان بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ اب کیسے کسی اور موقع پر عرض کروں گا، ابھی شعبان کا موقع ہے اس لیے اسی موقع کی مناسبت سے کچھ بات عرض کر دی۔ اور ایک عقل والدین کہ والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، اگر ماں باپ موجود ہیں تو کہا قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، یہاں تک کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف تک مت کہو۔ لیکن ماں باپ اگر اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے تو پھر اس کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ خدمت فرض ہے، اطاعت فرض نہیں۔
اس لیے بیلنس کر کے چلو. آج کل زیادہ تر ماں باپ بھی ظالم بن جاتے. کئی لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے, کہا میرا بیٹا ہے لے, بیٹے کو میری ماننا چاہیے لے مول صاحب. تو میں نے کہا شریعت کی ایک بات دماغ میں گھسائی ہے, ایک بات سمجھ پڑی ہے. حضور کا دوسرا ارشاد نہیں پڑھتے, اکریموا اولادکم, اپنی اولاد کا اکرام کرو. اولاد کا اکرام یہ ہے کہ تم انہیں گالیاں بکو, اولاد کا اکرام یہ ہے تم سرے عام اس کو جو ہے وہ رسوا کرو, کوئی غلطی کی ہے اس کو سمجھاؤ, یہ تمہاری اولاد ہے, اکرام کے ساتھ پیش آؤ, اس کو اپنا دوست سمجھو. یاد رکھو اس وقت ہماری اولادیں جو بگڑ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے باپ نے اولاد کے ساتھ دوستی نبھانا چھوڑ دیا, اولاد نے اپنا دوست باہر تلاش کر لیا. ہم اپنی اولاد کو اس سے پہلے دوست بنا لے کہ وہ کسی اور کو اپنا دوست تسلیم کرے. ماں باپ الگ ہے, بیٹا الگ, تو ایک کھوپڑی میں اتاری ہے. بیٹا ہے نا, ہم نے پالا ہے, پوسا ہے, ہم جو کہے کرنا چاہیے. تو دوسری بات کھوپڑی شریف میں اتاری نہیں کہ اولاد کا اکرام کرو, اکریموا اولادکم, اولاد کا اکرام کرو. اس لیے اگر نافرمان اولاد ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کرتے. ایسی بڑی رات آ رہی ہے, کل کی رات ایسی بڑی رات آئے گی کہ رب کریم سب کو معاف کریں گے, معافی کا دروازہ کھولیں گے. ارے آسمانی دنیا پر چرچے ہوں گے, کل مغرب کا وقت ہوگا اور رب کریم جو ہے جلوہ گر ہوں گے آسمانی دنیا پر, اور سب کو معافی کے قلم پھیریں گے اور معاف کریں گے. اور دوستوں اور بزرگوں, انسانوں, یاد رکھو اللہ کی معافی سے بڑھ کر اس دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. بیت اللہ کی جگہ ہے اور بیت اللہ کے مقام پر ایک صاحب فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں کہ بیت اللہ میں ہوں اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ایک آدمی نے سر رکھا ہے اور سر رکھ کر رو رہا ہے اور ہچکیاں لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے می نہ گویم کے تحت پذیر. وہ صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا, آخر یہ کون ہے جو اتنی تڑپ کر کہتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لے لیکن میرے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. وہ صاحب فرماتے جب یہ آواز سنی میں پریشان ہو گیا. ارے کون ہے جو رب کریم کی چوکھٹ پہ, رب کریم تو اتنا کریم ہے سب کچھ کرنے کو تیار ہے, لیکن کون بڑے میاں ہے جو چوکھٹے پر آئے ہوئے اور سر رکھ کر کہتے می نہ گویم کے تحت پذیر. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا میری نیکیاں قبول کر لے لیکن عفو کر دے, درگزر کر دے, گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. وہ صاحب کہتے میں ڈرتے ہوئے آگے بڑھا, جب اٹھایا سر تو دیکھتا کیا ہوں وہ تو وقت کے ابدال اور وقت کے غوث. کون ہے سیدنا جو ہے جس کو ہم بڑے پیر کہتے ہیں, بڑے پیر سیدنا عبد القادر جیلانی ہے, غوث سمدانی ہے, قطب ربانی ہے, ارے غوث العالم ہے, جو یوں کہتے تھے کہ میرا پیر تمام اولیاء کی گردنوں پر. وہ بیت اللہ کی چوکھٹ پر کہتے ہیں می نہ گویم کے تحت پذیر, بس اللہ معاف کر دیجئے مجھے, میرے نیکیاں قبول ہو اس کی پرواہ نہیں لیکن اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اب کل وہ معافی کی رات آنے والی ہے, ورنہ لیلۃ القدر جو ہے وہ تو لیلۃ القدر ہی ہے جس کا قرآن میں صراحت سے ذکر ہے, اور خیر من الف شہر, وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے.
لیکن وہ رات چھپی ہوئی ہے، اس کو تلاش کرنی پڑتی ہے۔ وہ رات جو ہے وہ اس رات سے جو ہے وہ افضل ہے، یہ بات اپنے دماغوں میں بٹھا لو، اور اس رات میں تنہائی کے ساتھ اپنی منفرد عبادت جو کرنا ہے کر سکتے ہیں کریں، بلکہ اچھا ہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، 2-4 نفلیں زیادہ پڑھ لے، اس دن 200-400 روپے زیادہ صدقہ کر دے، اور جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد میں اٹھ جائے، اور تہجد میں اٹھ کر جو ہے اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہا لے، رات میں تھوڑا سو بھی لے، تھوڑا جاگ بھی لے، تھوڑا سو بھی لے، تھوڑا جاگ بھی لے، یہ نہیں کہ پوری رات جاگے اور فجر کے وقت سو گئے، تو پھر یہ تو کسی کام کا نہیں رہا۔ حضرت علی کو تو فرمایا قوموا لیلہا، رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس دن کا ہو سکے تو روزہ رکھو، ہو سکے تو ایام 20 کے روزے ہم ہر مہینے رکھے، 13، 14، 15، یہ 15ویں تاریخ بھی ایام 20 میں شامل ہے، تو ہم روزہ رکھے، جو اہتمام کر سکتے ہیں ہم کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان راتوں سے پہلے ان 7 لوگوں میں ہم شامل نہ ہو، ایک ہم مشرک نہ ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، ہم مسبل نہ ہو، اپنی ازار کو اپنی ٹخنوں کے نیچے نہ لٹکائے، ہم شاہین نہ ہو، لوگوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کریں۔ ایک بڑی مزے کی بات سناتا ہوں، کائنات کے امام کا دربار لگا ہوا ہے، دربار رسول لگا ہوا ہے۔ کل مجھے بڑوڈا جانا ہے، تو کل کا بھی آج وصول کرنے کا کہا عبدالستار بھائی کہ کل کا بھی آدھا گھنٹہ، آج کا بھی آدھا گھنٹہ۔ کائنات کے امام کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس موجود ہے، اور ایک صحابی رسول تشریف لائے، وضو کیا، وضو کر کے اندر تشریف لا رہے۔ کائنات کے امام نے ساتھیوں سے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ بے تاب تھے کہ جنتی کو کون دیکھنا نہیں چاہتا، اعلان ہو جاوے۔ نوساری بازار کے علاقے میں ایک اللہ والے آئے ہیں، ان کا دعویٰ ہے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، پتہ نہیں غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، سارا سورج جمع ہو گیا۔ کوئی عقل مند آگے بڑھا، دیکھا تو ان کی تو آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں، ارے بولو نے، آنکھیں ہو تو آنکھیں نہیں ہوئے تو کس کو دیکھے؟ کہا کائنات کے امام نے وہ تو سچی بات کہتے تھے، ارے قرآن اس کی گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کہتے۔ ارے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، گفتِ اللہ بود، میرا رسول تو کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ گفتِ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ وہ جو بات کہتے ہیں اللہ کی بات کہتے ہیں، اور اللہ ہی کی بات ہے، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، بس عبداللہ کا اور اللہ کے بندے کا گلا استعمال کیا، ورنہ بات انہی کی ہے۔ اس لیے انہی کی بات کرنی چاہیے، پیر پرستی نہیں سکھانی چاہیے۔ پیر پرستی، چلو پھر بات آگے نکل جائے گی۔
کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی مجلس ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سچوں کے سچے نے ارشاد فرمایا، او لوگوں دیکھنا چاہتے ہو کیا جنتی آدمی کو؟ صحابہ بےتاب ہو گئے، طلب پیدا ہو گئی، کہا یا رسول اللہ جلدی سے بتا دیجئے کون جنتی ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا، دیکھو وہ آ رہے۔ سب نے دیکھا، ایک انصاری صحابی ہے۔ دوسرے دن پھر مجلس لگی تھی، پھر اسی وقت چاش کے وقت دیکھا کہ وہی صحابی آئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جنتی آئے۔ لمبا قصہ کا 3 دن تک ہوا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ایسا کیا عمل ہے کہ حضور ان کو جنتی کہتے ہیں؟ زمین پر چل رہے ہیں اور آسمان کی جنت کی خبریں سنتے ہیں۔ اس لیے لوگوں خالی رسومات پر عمل مت کرو، اعمال پیدا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں عمل میں طاقت ہے۔ پھر وہ عمل رات کے اندھیرے میں ہوا، اور کس حالت میں ہوا کہ شوہر کہتا ہے ذرا چراغ بجھانے کے بہانے، چراغ جلانے کے بہانے، ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دینا۔ چراغ بجھ گیا، اندھیرا گھر کا ہے، اندھیرا رات کا ہے، مہمان کو نہیں معلوم، بلکہ یہ جانتا ہے مہمان کہ اس نے بھی کھانا کھایا ہے۔ رات کا اندھیرا، گھر کا اندھیرا، چراغ گل ہے، لیکن اس کے باوجود عمل کی طاقت دیکھیے کہ صبح سویرا ہوتا ہے۔ ابھی صبح سویرا ہوتا ہے، سورج اپنی کرنیں باہر ڈالتا نہیں، اس سے پہلے جبریل امی آ جاتے اور سنا دیتے خبر، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ عمل سے ہوتا ہے، چوگے پوگے اور جو ہے لونگے پھونگے اور یہ سب پہن کر تسبیح اور یہ سب لٹکا کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ذرا سا ظاہر کر سکتے، لیکن قلوب پر حکومت اگر چاہتے ہو تو پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگر قلوب پر محبت کرنا چاہتے ہو اور قلوب پر راز کرنا چاہتے ہو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کر۔ تنہائی ہماری گناہوں کے ساتھ گزرے اور ہم سمجھے کہ ہم جلوت میں ہم اپنی جو ہے وہ حکومت جمائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، بات کسی اور طرف چلی گئی، مجھے معاف کرنا، لیکن میں کہنے پر مجبور ہوں، سیدھی سیدھی بات کہتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں سنو سمجھو آتے رہو تو سمجھو گے۔ اس صحابی رسول کو دیکھا جنتی ہے، وہ صحابی فرمانے لگے میں چلا گیا، او چچا جان میری لڑائی ہو چکی ہے، گھر میں مہمان رکھو گے کیا؟ زمانہ اچھا تھا، لوگ مہمان رکھ لیتے تھے، اب تو کوئی مہمان رکھنے کو بھی تیار نہیں، اور تحقیق کے بغیر رکھیو بھی مت۔ مسائل بڑے ٹیڑے ہیں۔ خیر، تو مہمان بن گئے۔ وہ صحابی فرماتے میں دیکھتا یہ تو رات ہوتی سو جاتے، دن ہوتا فجر کی نماز پڑھتے، تہجد پڑھ لیتے، کبھی جاگتے سبحان اللہ الحمدللہ، پھر جو ہے کاروبار میں چلے جاتے، کاروبار سے آتے بس فرض نماز کا اہتمام کرتے۔ 3 دن گزر گئے، کوئی عمل نہیں دیکھا، کوئی عمل نہیں دیکھا۔ کرامات کرامات کرامات، کرامت دیکھیں گے پھر بیعت ہوں گے۔ میرے والد میرے شیخ فرماتے تھے، منشی جی اللہ دتا رحمت اللہ علیہ کی، میرے دادا پیر کی، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ 44 سال میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔
اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی کسی سنت کو چھوڑا نہیں، اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا، چند دن رہا، پھر کہا کہ حضرت اب مجھے رہنا نہیں۔ بھائی ابھی تو آئے، اب جانا بھی چاہتے ہو؟ تو کہا کہ کچھ کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کبھی سنت کے خلاف کچھ دیکھا؟ کہا نہ، وہ بھی نہیں دیکھا۔ کہا اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی؟ اور یہ بھی سنت کے خلاف ہے کہ کسی کمزور کا مزہ لیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ حضور نے کبھی نہیں کیا۔ خیر، بات آگے نکل جائے۔ کہا یہ تو بس فرض نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا سا اللہ اللہ کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ میں 3 دن کے بعد واپس ہونے لگا۔ میں نے کہا چچا جان، میری کوئی لڑائی وڑائی نہیں تھی گھر میں تو دیکھنے آیا تھا 3 دن سے حضور فرماتے جنتی جنتی جنتی، دیکھو ایسا کیا عمل ہے؟ تو تمہارا تو کوئی عمل نہیں۔ کہا بیٹے جب جا ہی رہے ہو تو بتا دوں؟ ارے بتا دوں؟ آپ کو معلوم ہے بتا دوں والا؟ بولتے نہیں، معلوم ہے بتا دوں والا؟ لا بولو تو کھری۔ وہ سب بول رہے تھے، بیوی کا جنازہ جا رہا تھا، ایک آدمی کی بیوی گری، اس کو برین ہیمریج ہو گیا، بولنا چالنا بند کر دیا۔ اب وہ زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے نہیں، وہ سمجھے کہ مر گئی، غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ لے کر چلنا شروع کیا، اور سب بول رہے تھے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اشہد ان لا۔ اتنے میں ایک کھمبے سے جا کے ٹکرایا جنازہ، پتہ نہیں چلتا نا بھیڑ میں، تو ایک دم سے جھٹکا لگا اور اللہ کا کرنا کہ وہ کومے سے باہر آ گئی، اٹھ گئی، بیٹھ گئی، زندہ ہو گئی، واپس لے آئے۔ اب دوبارہ جب اس کا حقیقت میں انتقال ہو گیا، کفن دفن کیا اور کفن پہنایا، جنازے میں رکھا اور چلنا شروع کیا، سب کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پیچھے شوہر کہہ رہا تھا کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا کے، کھمبا بچا۔ ایسا بولو نے ذرا، بتا دوں والا معلوم ہے آپ کو؟ بتا دوں، بتا دوں میں؟ ارے بولو نے بتا دوں؟ ایک بادشاہ تھا، وہ استنجا کرنے کے لیے گیا، تو بیٹھا استنجا کرنے کے لیے، اب اچانک سامنے بیر نظر آیا۔ ارے بیر تو جانتے ہیں نا، ایپل سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تربوز سے چھوٹا، جانتے ہیں؟ بولو نا، بیر جانتے ہیں؟ ہاں، بیر پڑا تھا، اس کے جی میں آیا کہ لاؤ بیر کھا لے۔ اب اٹھایا بیر اور کھا لیا۔ اتفاق سے اسی دن ایک گویی آئی شام میں اس کے دربار میں، اس نے کہا کہ میں بادشاہ کے لیے کچھ گانا چاہتی ہوں۔ کہا گاؤ۔ اس نے گانا شروع کیا، بتا دوں گی بتا دوں گی بتا دوں گی۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ تو میرا بتا دے گی۔ ہاں، جب آدمی غلط کرتا ہے دل کو پوچھو، یہ دل دستک ضرور دیتا ہے۔ ٹکرا گئے، کچھ ہو گیا، کسی سے گالم گلوچ ہو گئی، اس کے بعد اکیلے میں بیٹھ کر سوچنا، اپنے اس دل کو پوچھنا تو غلط تھا یا صحیح۔ یہ صحیح رہبری کرے گا کہ سیف اللہ تو ہی غلط تھا، لیکن تو نے اپنی طاقت کے زور پر اس کو دبا دیا، اور کل قیامت کے دن اس کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا، اس لیے کہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا، اس کا بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اب اندر سے اس کی آواز آئی کہ یہ تو بتا دے گی، تو بادشاہ نے جلدی جلدی نوٹیں لٹائی کہ کچھ دیوے تو منہ بند ہو جائے، ارے کچھ بھرو تو، بولو نے بھرتے نے،
धंधे उल्टे करते, फिर अचानक चेकिंग आ जावे तो भरते, करते काय को, करने का नहीं। अब उसने कहा बता दूंगी बता दूंगी बता दूंगी। बादशाह ने मान दिया कि तो बता देगी। ये समझी कि बादशाह को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा बस बता दूंगी बता दूंगी बता दूंगी। तो बादशाह ने और दिया। अब ये समझी के बादशाह और खुश हुए। उसने कहा बस बता रही हूं बता रही हूं बता रही हूं। उसने कहा यार ये तो अब बता देने वाली। उसने और हीरे दिए। तो फिर उसने कहा बस बताने जा रही हूं बताने जा रही हूं। बादशाह और घबराया, ला इसको और कुछ दो ताकि बंद हो। इतने में वो कहने लगी बस बता ही दूं बस बता ही। तो उसने कहा भाई बता दे, मैंने एक बेर खा लिया था जा। तो ऐसा तो चचा ने कहा बता दूं बेटा, जा रहे हो बता दूं? कहा हाँ बता दो। तो कहा कि मेरा दिल तमाम दुनिया के इंसानों से किना बुग़्ज़ अदावत से पाक है। मेरे दिल में किसी इंसान के लिए नफरत नहीं है। इसलिए ये मजलिस भी दिलों को पाक करने की है। आज दिल को पाक कर लो, माफी शाफी कर लो, कल मगरिब से पहले सबको माफ भी कर दो। माफी मांगना पड़े माफी मांग लो, आप छोटे नहीं हो जाओगे। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। हम हमारे साथी सद्दाम को हमेशा कहते, कभी कहते ये हुआ, तो मैं कहता हूँ भाई तू चला जाता, तू कर लेता, तू अपने तो सब कर लेने। इसलिए जो है वो छोटा बन जाएंगे, अल्लाह बड़ा बना देंगे। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। कल शाम से पहले माफिया कर ले, शाफिया कर ले। बहुत से ऐसे होंगे आपके इसमें कि आप माफी मांगते होंगे लेकिन वो और चढ़ता है, कहीं नहीं। आप माफी मांग ले और कहे भाई मैंने तो सब माफ कर दिया, अब तू भी मुझे माफ कर दे, अब तेरा मामला अल्लाह के हवाले है। फिर रात होगी और जरा सा गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह ताला उठाएंगे, दरिया रहमत में गोता लगाएंगे, मग़फ़िरत के दरिया में गोता लगाएंगे और साफ व शफ़ाफ करके हमें निकाल देंगे। अल्लाह ताला इस रात की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। फिर आगे रमज़ान का महीना सही गुजरे, उसके लिए भी तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।